अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 28 दिसंबर है, यहाँ अमेरिका में सोमवार है और सन है 2020। मैं आज जिस मौजू पर आपसे बात करूंगा वो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से है, जो महमूद अली दुरानी से हुई। बहुत स्पेकुलेशन और मरीम नवाज साहबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब इमरान खान को अपनी औकात याद आ जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया है और उसमें इमरान खान साहब को बिल्कुल पूछा नहीं है और इमरान खान साहब को अपनी औकात याद आ जानी चाहिए। इस पर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, कुछ लोगों से गुफ्तगू की, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी की, ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी की, कुछ सफारतकारों से भी गुफ्तगू की। एक पिछले 4-5 दिन जो हैं वो टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ लोगों से मैंने गुफ्तगू करके तो इसका मालूम करने की जो कोशिश की वो आज आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि असल जो मामला है वो जो मुझे समझ में आई वो क्या है। ये जो मुलाकात हुई है इसके पीछे एक कहानी है और कहानी यूँ शुरू होती है कि शहबाज शरीफ साहब अपने 2-3 इंतहाई करीबी दोस्तों से मिले जो नॉन पॉलिटिकल थे। इसके अलावा उन्होंने सियासतदानों से भी मुलाकात की, अपने जो उनके सियासी हलीफ हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई। पीपल्स पार्टी के कायदीन से भी मुलाकातें हुई, जिसमें उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया है और मुस्लिम लीग में मरीम नवाज़ इस बयानिए को लेके आगे चल रही हैं और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के माइंड को भी पलूट किया है। नवाज़ शरीफ साहब को भी इस पॉइंट पर वो ले आई हैं कि जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, जो इस वक्त गाली गलोच हो रही है, वो नवाज़ शरीफ साहब भी उसमें बराबर के शरीक हो गए हैं। और ये जो सोच है, ये जो फ़ौज मुखालफ बयानिया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल इसकी अवामी हमायत को ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान के लोग अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने शोधा के ख़िलाफ़ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये उन्होंने ये तमाम ये गुफ्तगू वो करते रहे। कुछ ज़हीन लोगों ने, जिनके नाम मैं बवजू अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये बात पीर पगाड़ा साहब तक पहुंचाई, क्योंकि ये किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से नवाज शरीफ और मरीम नवाज और ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया है मुस्लिम लीग नून का, इसको काउंटर किया जाए। पीर पगाड़ा साहब को ये बात बताई गई कि शहबाज शरीफ साहब अपनी भतीजी के बहुत ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज मुखालिफ जो बयानिया है उसके बहुत ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मसला ये है, वो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, इमरान भी मेरा मुखालिफ है, पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मेरे पास केसेस इतने ज़्यादा हैं, मैं इस वक्त सियासी तौर पर बेबस हूँ। ये बात पीर पगाड़ा साहब तक पहुँचाई गई। जब पीर पगाड़ा साहब तक पहुँचाई गई तो और साथ में ये कहा गया कि वो इस हवाले से कोई रोल प्ले करें। पीर पगाड़ा साहब ने 2 चीज़ें की। उन्होंने सबसे पहले तो मोहम्मद अली दुरानी साहब से ये कहा कि आप ज़रा खुद जाएं और शहबाज शरीफ साहब से मिलें और ये जो बातें मुझ तक पहुंची हैं मालूम करें कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या इस हवाले से सोच है, क्योंकि पीर पगाड़ा साहब भी मुस्लिम लीग फंक्शनल एफ को चलाते हैं और हमेशा जो फंक्शनल है उसने इत्तेहादी जो हैं, मुख्तलिफ जो धड़े हैं, उनमें इत्तेहाद पैदा किया मुस्लिम लीग नून के या मुस्लिम लीग के। एक तो उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब से मुलाकातों का सिलसिला उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब से शुरू करें, और दूसरा उन्होंने जो मुख्तलिफ दूसरे फैक्शन हैं मुस्लिम लीग के, उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की। हमें ज़रा ये बताते हैं, उनको भी एतमाद में लिया कि अगर हम एक यूनिफिकेशन की तरफ जाएं मुस्लिम लीग की, तो उनको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लेकिन इसमें ये बात सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तब भी इसी तरह की बातें करते थे, मुलाकातें भी करते थे, लेकिन जब वक्त आता था तो नवाज शरीफ साहब के पीछे छुप के खड़े हो जाते थे। नवाज शरीफ साहब को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी। तो अगर आप ऐसी सोच को मुत्तहिद करना चाहते हैं, जो इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उसको ख़त्म करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सबसे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आप उनसे बात करें, उनसे मालूम करें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो फिर ये इनको भेजा गया वहाँ पर जनाब दुरानी साहब को, और इन्होंने आकर ये बात की। अब ये हमें ज़राए बता रहे हैं
کہ پیر پگاڑا صاحب آگے وہ ان کا پلان یہ ہے کہ مسلم لیگ کے تمام دھڑوں کو متحد کیا جا سکے اور اپوزیشن میں وہ جماعتیں جو پاکستان کے اداروں کے خلاف گفتگو، پاکستان کی فوج کے خلاف گفتگو کو انڈورس نہیں کرتی، ان کو ساتھ ملایا جائے۔ اگلے مرحلے میں پیر پگاڑا صاحب کا رابطہ شہباز شریف صاحب سے متوقع ہے اور یہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے جو درانی صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی، اس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں شہباز صاحب کہ وہ بڑی امیچیور ہے پولیٹیکلی، بہت ایمبیشیس ہے اور ایسے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے جو اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یقیناً ان کا اشارہ پرویز رشید صاحب کی طرف ہے اور بہت سارے مسلم لیگ کے وہ لوگ جو شاید عوامی سطح پر الیکٹ نہیں ہو سکتے، پچھلے مسلم لیگ نون کا جو بھی دور اقتدار ہے اس میں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے وہ آتے رہے ہیں آگے، لیکن بنیادی طور پر سیاسی ان کی مسلم لیگ کے اندر اور عوام کے اندر جڑیں نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے حوالے سے جو یہ ساری گفتگو رہی اور یہ جو ساری بات ہے شہباز شریف صاحب اور وہ سارا، تو وہ ان کو پیچھے ہٹایا جائے، یہ گفتگو شہباز صاحب نے کی ہے۔ اب اس بات کا ایک طرف تو پیر پگاڑا صاحب شہباز شریف صاحب سے ملنے کا امکان ہے، مسلم لیگ کے جو دوسرے دھڑے جس میں مسلم لیگ کاف ہے، وہ بڑی ایک امپورٹنٹ جماعت ہے، حلیف ہے حکومت کی، ناراض بھی ہے، خفا بھی ہے، ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر شہباز صاحب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے بھائی سے کسی اس بنیاد پر جو اس وقت جو سیاست پاکستان کی فوج کو گالی دینے والی ہے، اگر اس بنا پر وہ اپنے بھائی کی پولیٹکس کو چیلنج کرتے ہیں، تو اگر وہ مسلم لیگ نون کے آدھے ایم این ایز اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس حد تک تیار ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں شہباز صاحب کو ہی لیڈر آف دا اپوزیشن رکھنے کے لیے اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالے گی، کیونکہ اب یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، جو سمجھ میں آ گیا کہ تو الیکشن ہونا ہے اور جس طرح کمپوزیشن بنے گی اس میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوگا سینٹ میں، ابھی تک تو نون لیگ کے راجہ ظفر الحق تھے، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کے ممبران کی تعداد بڑھ جائے گی تو پھر اب ایوان بالا میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آ جائے گا، اور شہباز شریف صاحب اگر لیڈر رہتے ہیں قومی اسمبلی میں، پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے بھائی کو پنجاب میں اگر چیلنج کرتے ہیں، مسلم لیگ ٹوٹتی ہے، تو پیپلز پارٹی کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ انہیں ہوگا۔ سیاسی فائدہ انہیں یہ ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ اپنے جو پرانے لوگ جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو واپس شاید لانے میں کامیاب ہو جائے۔ بلاول بھٹو ایک ایسا فیس ہیں جو زرداری صاحب کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلاول کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ اور دوسری جانب شہباز صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک ان کے بھائی ہیں، جب تک اب تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آنے والے وقتوں میں کسی طریقے سے اگر نواز شریف صاحب کا کوئی چانس بن بھی جاتا ہے، مسلم لیگ نون کا کوئی چانس بن بھی جاتا ہے، تو اس میں شاید اب پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی شہباز صاحب کے ہاتھ میں نہ آ سکے، کیونکہ جس انداز میں مسلم لیگ نون کو مریم نواز لے کے چل رہی ہیں، حمزہ شہباز بند ہیں، خود شہباز صاحب بند ہیں، اور جو ورکرز اور ایم پی ایز اور ان سب لوگوں کے ساتھ براہ راست اب جو رابطہ مریم نواز کا ہو رہا ہے، تو اس کا ایونچولی جو نقصان ہے وہ شہباز صاحب کو ہوگا۔ تو یہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ایسا منظرنامہ بن رہا ہے جس میں سینٹ کے انتخابات کے بعد نظر آ رہا ہے کہ شہباز صاحب بغاوت کریں گے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں، یا جیسے مریم صاحبہ کو بھی اس دباؤ کا اندازہ ہو گیا، تو گڑھی خدا بخش میں انہوں نے پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا سلام بھی پیش کیا۔ یہ بالکل ویسی حرکت تھی جیسے وہ جب نیب کی پیشی پر چلی گئی تھیں شہباز صاحب سے ملنے اور ان سے تھپکی لی، اور وہ چاہ یہ رہی تھی کہ یہ کوئی لاہور کے جلسے میں شمولیت کے حوالے سے کوئی بیان دیں، لیکن وہاں پر شہباز شریف صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ کہا کہ سیاست ایسی نہ کریں کہ جہاں سے پھر پوائنٹ آف ریٹرن جو ہے وہ ہمارے پاس نہ رہے۔ لیکن مریم صاحبہ نے شہباز صاحب کی بات نہیں سنی، اور ابھی بھی جو انہوں نے بات کی ہے
دو اراکین کا جو استعفوں کا معاملہ، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے ملاقات کریں اور سب اسپیکر سے کہیں کہ یہ ہماری استعفے ہیں. تو یہ اس ارلیئر فیصلے کی خلاف ورزی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سارے قائدین کے پاس پارٹیوں کے استعفے آئیں گے، وہ پھر مولانا فضل الرحمان کو دیں گے اور پھر مولانا فضل الرحمان اس کو آگے دیں گے. وہ سارے کا سارا جو فیصلہ تھا وہ مریم نواز صاحبہ نے تار پیٹو کر دیا خود. تو بہرحال یہ ایک بڑی کہانی ہے. اب اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نون یہ بھی تاثر دے رہی ہے کہ یہ پاکستان کی فوج سب کچھ کروا رہی ہے تاکہ جو شہباز شریف صاحب ہے اگر وہ کل کو علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کو یہ بنا کے پیش کیا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، اور سیاسی طور پر ان کو یہ پھر ایک ایسا ان کے خلاف ایک ماحول بنایا جائے جس میں وہ مسلم لیگ کے ورکرز کو، عام آدمیوں کو اٹریکٹ نہ کر سکیں. تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ ان کے یہ ایک سوچ ہے جس کے تحت یہ بات بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس کو اس لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا ہے، اور یہ جو عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ NRO کو جو دے گا غداری ہوگی، وہ بھی اس لیے کہا ہے کہ وہ فوج کو سنا رہا ہے، کیونکہ مریم نے کل کے جلسے میں یہ کہا کہ یہ کس کو سنا رہا ہے، یہ ہمیں مخاطب کر کے فوج کو سنا رہا ہے. حالانکہ وہ بیان ایسا تھا ہی نہیں، وہ یہ نہیں انہوں نے فوج کو مخاطب کر کے عمران خان نے یا کچھ نہیں کہا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ جو بھی NRO دے گا وہ غدار ہوگا. اپنے آپ اپنے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے NRO دیا تو میں غدار ہوں گا. اس کو ٹوسٹ کر کے اس وقت ایک جو ڈس انفارمیشن ہے وہ اس طرح کی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج اور عمران خان کے درمیان جھگڑا ہو، اور مسلم لیگ نون کے اندر جو شہباز شریف صاحب جس سوچ کو اوپر لے جانے کی بات کر رہے ہیں اس کو روکا جا سکے. کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جاتی عمرہ کے دروازے نواز شریف نے نہیں، شہباز شریف صاحب نے چودھری نثار کے لیے کھولے اور ان کو کہا کہ وہ ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے واپس آ سکتے ہیں، اور ابھی تک تمام مزید ان کے ساتھ رابطے ہیں. اور پھر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اپوزیشن کے پاس 15 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جن کے وہ چیئرمین ہیں، ممبر ہیں. ایون مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے بھی ایک کمیٹی کے، پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہیں. گاڑی ان کے پاس ہے، سٹاف ہے. انہوں نے ابھی تک اس کو بھی اس کا استعمال کرنا بند نہیں کیا. مورلی اگر استعفے دینے اور علیحدہ ہونے کا آپ نے فیصلہ کر لیا تو وہ تو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.